آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے اہم واقعے پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر تو کچھ اور لگتا ہے مگر حقیقت میں کچھ اور نکلا، صلح حدیبیہ۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس کی کافی تفصیل بتاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس معاہدے کی اصل اہمیت اور اس کے جو کہہ لیں دور رس نتائج تھے ان کو سمجھا جائے۔ بالکل، یہ 6 ہجری کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ اس کی بنیاد پر کوئی 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کا ارادہ کیا۔ عمرہ یعنی کعبہ کی زیارت؟ جی بالکل، پرامن زیارت۔ اہم بات یہ تھی کہ سب نے احرام باندھے ہوئے تھے، جو امن کی علامت ہے۔ بالکل، اور قربانی کے جانور بھی ساتھ لے کر گئے تھے تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ بھئی ارادہ صرف عبادت کا ہے، جنگ کا بالکل نہیں۔ ہاں، یہ بات تو بہت واضح پیغام تھا، لیکن قریش مکہ انہوں نے اسے کیسے لیا؟ انہوں نے اسے آپ کہیں خطرہ سمجھا، فوراً جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ اچھا جی، اور حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بھیجا کوئی 200 گھڑ سواروں کے ساتھ کہ مسلمانوں کو روکیں۔ یعنی ایک پرامن قافلے کو روکنے کے لیے باقاعدہ لشکر بھیج دیا؟ جی ہاں، قریش کا رد عمل بہت شدید تھا۔ ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا، ابو سفیان، اکرمہ، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو، جو بعد میں آئے مذاکرات کے لیے، وہ سب مخالف تھے؟ سب مخالف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمان مکہ میں داخل ہو گئے تو یہ ان کی ناک کٹ جائے گی، ان کی شکست ہوگی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جب راستہ روک لیا گیا؟ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہیں کمال کی حکمت عملی نظر آتی ہے۔ انہوں نے جو عام راستہ تھا نا وہ چھوڑ دیا۔ اچھا؟ جی، ایک بہت ہی دشوار گزار غیر معروف سا راستہ پکڑا۔ یہ تو قریش کے لیے بالکل غیر متوقع ہوگا۔ بالکل، ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور مسلمان حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ یہ مکہ کے قریب ہی تھا، حرم کی حدود سے باہر ایک کنواں۔ صحیح، تو حدیبیہ پہنچ کر پھر بات چیت کی کوشش کی گئی ہوگی؟ جی، جنگ کے بجائے بات چیت کو ترجیح دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ حضرت عثمان کو ہی کیوں؟ کوئی خاص وجہ تھی اس انتخاب کی؟ حالات تو کافی نازک تھے۔ یقیناً کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا، قریش کا ایک طاقتور قبیلہ۔ جی، بہت با اثر۔ تو امید تھی کہ اس رشتے کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ کم ہوگا، قریش شاید نرمی سے پیش آئیں۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری یہ کہ ایک روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کا خیال آیا تو انہوں نے خود مشورہ دیا کہ مکہ میں ان کے قبیلے بنو عدی کا کوئی ایسا مضبوط حمایتی نہیں جو حفاظت کرے، جبکہ حضرت عثمان کے لیے بنو امیہ تھے۔ اچھا۔ اور تیسرا، حضرت عثمان خود بھی بہت نرم مزاج، خوش اخلاق اور معاملہ فہم تھے، سفارت کاری کے لیے بہت موزوں تھے۔ لیکن پھر وہ افواہ پھیلی۔ جی، بات بگڑ گئی۔ قریش نے حضرت عثمان کو مکہ میں روک لیا اور پھر یہ خبر پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت کشیدہ لمحہ ہوگا۔ صحابہ کا کیا رد عمل تھا اس پر؟ شدید غم و غصہ۔ یہ خبر آپ سمجھیں آگ کی طرح پھیلی، اور اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ سے بیعت لی۔ کس بات پر بیعت؟ کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے اور میدان نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے وہ مشہور بیعت رضوان۔ بیعت رضوان یعنی اللہ کی رضا والی بیعت؟ بالکل، قرآن میں بھی سورہ فتح آیت 18 میں اللہ نے ان بیعت کرنے والوں سے اپنی خوشنودی کا ذکر فرمایا ہے۔ اس بیعت نے مسلمانوں کا جو عزم دکھایا نا، اس سے قریش پر اثر پڑا ہوگا؟ بہت زیادہ۔ ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ مسلمان اب پیچھے نہیں ہٹیں گے، لڑنے مرنے کو تیار ہیں۔ تو اس بیعت نے انہیں مذاکرات پر مجبور کیا؟ بالکل، فوراً انہوں نے سہیل بن عمرو کو بھیجا جو ان کے ہوشیار ترین مذاکرات کار مانے جاتے تھے۔ سہیل بن عمرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے کچھ اچھا شگن بھی لیا تھا نا؟ جی، سہیل کا مطلب ہوتا ہے آسانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب معاملہ آسان ہو جائے گا، اور پھر معاہدہ لکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تحریر کیا، اور پھر وہ معاہدہ ہوا جس کی شرائط بظاہر بہت سخت لگتی ہیں۔ کیا تھیں وہ شرائط جنہوں نے صحابہ کو بھی بے چین کر دیا تھا؟ جی، شرائط بظاہر واقعی سخت تھی۔ پہلی تو یہ کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں، اگلے سال آئیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری، 10 سال تک مسلمانوں اور قریش میں کوئی جنگ نہیں ہوگی۔
یہ تو اچھی بات تھی۔ ہاں، لیکن تیسری شرط بہت بہت متنازع تھی کہ اگر قریش کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو اسے واپس کرنا پڑے گا؟ جی، لیکن اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو کر مکہ آئے گا تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ تو واقعی بہت عجیب شرط ہے۔ جی، اور چوتھی یہ کہ عرب کے باقی قبائل آزاد ہیں، جس سے چاہیں اتحاد کر لیں، قریش سے یا مسلمانوں سے۔ یہ شرائط سن کر تو مجھے یاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رد عمل بہت شدید تھا۔ تو یہ کھلی کامیابی، یہ فتح مبین کیسے بنی، یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ صحابہ، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بے چین تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مطمئن تھے۔ اصل کامیابی ان شرائط کے آپ کہیں پردے میں تھی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، پہلی بار قریش نے مسلمانوں کو ایک برابر کی سیاسی قوت مانا، معاہدہ کیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ پھر 10 سالہ جنگ بندی، اس نے امن کا ایک ماحول بنا دیا۔ اسلام کی دعوت، اس کی تبلیغ کے لیے وہ راستے کھل گئے جو جنگ کی وجہ سے بند تھے۔ اچھا، یعنی لڑائی کا خطرہ نہیں رہا تو لوگ سننے سمجھنے لگے۔ بالکل، لوگ اب بغیر ڈر خوف کے اسلام کو جان سکتے تھے، قبول کر سکتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس معاہدے کے صرف 2 سال کے اندر اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے پچھلے تقریباً 18 سال میں نہیں ہوئے تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں؟ جی ہاں، اور اس سے بھی بڑھ کر عرب کے بڑے بڑے نام جو کل تک اسلام کے شدید ترین مخالف تھے، جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ خود مدینہ آ کر مسلمان ہوئے۔ وہی خالد بن ولید جو لشکر لے کر روکنے آئے تھے؟ وہی، یہ جنگی حکمت عملی کے ماہر تھے۔ ان کا اسلام لانا مسلمانوں کی قوت میں کتنا بڑا اضافہ تھا۔ اسی لیے قرآن نے اسے صرف صلح نہیں کہا، سورہ فتح کی پہلی آیت میں فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی۔ سبحان اللہ۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حدیبیہ میں جو بظاہر ایک کمزور سودا، ایک وقتی پیچھے ہٹنا لگ رہا تھا، وہ اصل میں ایک غیر معمولی، ایک بہت گہری حکمت عملی تھی، جس نے نہ صرف جنگ ٹالی بلکہ اسلام کے پھیلاؤ اور آخرکار فتح مکہ کی بنیاد رکھ دی۔ یقیناً، اور یہ واقعہ ہمیں آج بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کس بارے میں؟ کہ کامیابی اصل میں ہے کیا؟ کیا صرف فوری جیت ہی کامیابی ہے، یا کبھی کبھی وقتی طور پر کچھ پیچھے ہٹنا، کچھ لچک دکھانا مستقبل میں کہیں بڑی فتح کا باعث بن سکتا ہے؟ یعنی مذاکرات کی اہمیت، دور اندیشی۔ بالکل، یہ معاہدہ سکھاتا ہے کہ کیسے بظاہر ناممکن حالات کو بھی ایک شاندار جیت میں بدلا جا سکتا ہے۔ اس پر غور کرنا آج بھی بہت اہم ہے۔